انسانی زندگی میں بعض لوگوں سے تعلقات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں جنہیں کسی رشتے کا نام تو نہیں دیا جاتا لیکن انہیں نبھایا ضرور جاتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم تعلق دوستی یعنی فرینڈ شپ کا ہے۔ دوستی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً سبھی لوگ کسی نہ کسی سے دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ روزمرہ کے مشاہدات اور تاریخ یعنی ہسٹری کے مطابق بخوبی آشکارا ہے کہ بہت سے لوگ اچھے دوستوں کی وجہ سے بھی دنیا میں کامیاب رہے اور آخرت کی بھلائی والے کاموں میں بھی لگے رہے، جبکہ ایسوں کی بھی کمی نہیں جو برے دوستوں کی وجہ سے دنیا و آخرت میں ان کے ہاتھ بربادی لگی۔ ایک مسلمان کو کس طرح دوست بنانا چاہیے، اسلامی معاشرے میں دوستی کے تقاضے کیا ہیں، آئیے اس بارے میں چند باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ دوستی کے نتائج فقط دنیاوی معاملات تک ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کا بندے کے دین و آخرت میں بھی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا کسی سے بھی دوستی کرنے سے پہلے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عظیم لازمی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مستدرک صابحت ہمیشہ نیک اور صالح اور قرآن و سنت کے احکام پر عمل پیرا ہونے والے لوگوں ہی سے اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ چنانچہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی آگ بھڑکانے والی کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تو تجھے ہی مشک دے گا یا پھر اس کی خوشبو دے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا اس سے تجھے بدبو ملے گی۔ مسلم شریف۔ اچھے دوست کی ہمنشینی سعادت دارین دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، جبکہ برے دوست کی صحبت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی تباہ کرتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے روایت ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے اہل مجلس اس پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ مرنے والا اہل ذکر سے ہوتا ہے تو ذکر والے، اور گھر کا کھیل کود والوں میں سے ہوتا ہے تو وہ کھیل کود والے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اس روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں نیک کاروں سے دوستی اختیار کرنی چاہیے تاکہ مرتے وقت اہل ذکر کو ملاحظہ کریں اور ہمیشہ لبوں پر اللہ کا ذکر اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر درود پاک کے نغمات ہوں۔ اچھا دوست اور اچھا ہم نشیں کیسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمان رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اچھا دوست ہم نشیں وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تجھے خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو، اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ تجھے یاد دلائے۔ اگر کبھی دوست سے کوئی غلطی ہو جائے یا وہ بری صحبت میں پڑ جائے، اسے فوراً اس سے دوری اختیار کرنے کے بجائے اسے سمجھانا چاہیے، کیونکہ اچھے دوست کے اوصاف میں بھی اہم ترین وصف یعنی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دوست کو بری صحبت میں نہیں چھوڑتا بلکہ اسے برائی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے کہ اس کے عملی صورت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک عمل سے ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ملک شام کا رہنے والا ایک بہادر شخص حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ کافی عرصہ تک نہ آیا تو آپ نے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ شراب کے نشے میں رہنے لگا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا، عمر بن خطاب کی جانب سے پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، شدید پکڑ کرنے والا اور خوب مہربان بھی ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا کریم اس کے دل کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرما لے۔
جب وہ مکتوب اس شخص کے پاس پہنچا تو اس نے پڑھنا شروع کیا اور بار بار کہتا جاتا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، میرے رب نے مجھے اپنے پکڑ سے ڈرایا ہے اور میری بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ تفسیر ابن حاتم۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص بار بار یہی کہتا رہا اور خود پر روتا رہا کہ اس نے شراب نوشی سے بھی سچی پکی توبہ کر لی۔ جب یہ بات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، جب تم میں اپنے کسی بھائی کو بھٹکا ہوا پاؤ یا دیکھو تو اسے اسی طرح کا راستہ دکھاؤ اور اچھی نصیحت کر کے اسے حق کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس کرو اور اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ مالدار لوگوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں اور اسی پر اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رہے مالدار کی دوستی بری نہیں ہے، لیکن ہونا یہ ہے کہ مالدار دیندار ہے یا غیر دیندار، اس کو آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے ساتھ بھلائی وہی کرے گا جو خود بھلا ہو۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے کہ جس کے ساتھ تمہاری دنیا میں دوستی رہے گی۔